صدر پریس کلب عامر خان نیازی آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے عیسی خیل پریس کلب کا مہنگائی کے اس بڑھتے ہوئے طوفان کو کم کرنے میں یا آواز حکام بالا تک پہنچانے میں ہمارا انتخاب کیا۔ مہنگائی واقعی ہی ہمارے ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور متوسط جو طبقہ ہے وہ تقریباً پس چکا ہے۔ روٹی بڑی مشکل ہو گئی ہے، لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن بھی اسی روٹی اور مہنگائی کی وجہ سے بن رہی ہے۔ آپ نے کال دی تھی پیٹرول کو کم کرنے کی اور باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ایک احتجاج ہوا، ملک گیر ہڑتال ہوئی۔ اس سلسلے میں جو ہے پیٹرول کی قیمت جو بڑھنی تھی بڑھنے کی بجائے انہوں نے 5 روپے کم کر دی، لیکن اس کم کرنے کے ساتھ ساتھ مزید جو ہے مزید چیزوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تو اس نعرے کو صرف پیٹرول تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ مزید جو مہنگائی ہو رہی ہے اس پر بھی جو ہے نا حکام کا توجہ دلا نوٹس ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی حضور، جناب محترم عامر خان صاحب صدر پریس کلب عیسی خیل، آپ کا تمام رفقا سمیت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس احتجاج کی کوریج کے لیے یہاں تشریف فرما ہے۔ آپ کا جو سوال ہے صرف پیٹرول کی قیمتیں واپس کرنے کا مطالبہ اس لیے کیا کہ جو ہی پیٹرول کی یا ڈیزل کی قیمتیں بڑھاتے ہیں تمام اشیاء ضروریہ کی قیمتیں خود بخود بڑھ جاتی ہیں، تو اس لیے زیادہ زور ہم نے اس پر دیا۔ ویسے تو یہ ہر ایک کو محسوس ہوتا ہے اور سمجھ آتی ہے کہ تمام اشیاء صرف میں جو قیمتیں ہیں انہوں نے مقرر کی ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں، اور اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عام آدمی کی پہنچ سے ایک 50 روپے کا گھی کا گندے گھی کا پیکٹ بھی وہ اس کی درست سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ گھر میں ہانڈی کیسے بناتے ہوں گے۔ تو ہم آپ کی اس تجویز کی حمایت کرتے ہیں، اس لیے ہم نے پہلا نعرہ لگایا یہ مہنگائی ختم کرو، پھر کہا کہ پیٹرول کی قیمتیں واپس لو، یعنی وہ جو اضافہ کیا تھا کم از کم وہ تو واپس لو۔ اب اس کے لیے آپ سوال کر سکتے ہیں جناب کہ IMF سے معاہدے ہیں، ہمارے قائد محترم نے چند دن پہلے یہ بات کھول کے بیان فرمائی کہ جناب IMF سے معاہدے آپ پورے کریں لیکن غریب عوام کا خون تو مت چوسے نا، اشرافیہ کی یہ جو مراعات ہیں ان کو ختم کریں۔ یہ اس وقت آپ کی ہی عیسی خیل پریس کلب کی جو آج کا گروپ ہے اس میں ایک ماہر معاشیات کا انٹرویو دیا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں کہ 70 ارب روپیہ 70 ارب روپیہ سرکاری مراعات اشرافیہ پہ خرچ ہو رہا ہے، اس کو بند کیا جائے، اور یہی ہمارا تحریک لبیک پاکستان کا مطالبہ ہے کہ اشرافیہ سے مراعات واپس لی جائے، پروٹوکول بند کیا جائے، تو اس سے بہت سا آدھے سے زیادہ مہنگائی کا ریٹ نیچے آ جائے گا جناب۔ اب احتجاج کا جو سلسلہ ہے پہلے جو ہے ہڑتال کی گئی، پھر اب یہ پرامن جو ہے یہ جو ہے مظاہرہ ہے، احتجاج ہے پریس کلبز کے آگے پورے پاکستان میں ہو رہا ہے، تو اس کا دائرہ کار بڑھاتے ہوئے آگے کا شیڈول اب کیا ہے کہ اگر آپ کے مطالبات جو کہ جائز ہیں، کوئی غیر قانونی نہیں ہے، اگر نہیں مانے جاتے تو اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، گزشتہ ادوار حکومت میں خواہ نواز شریف کا دور تھا، ختم نبوت کے مسئلے پہ ہم نے آواز اٹھائی، عمران کے دور میں ناموس رسالت پہ آواز اٹھائی، انہوں نے ہمیں بہت مارا، ہماری لاشیں گرائیں، 4 شیڈول لگائے، جیلوں میں بند کیا، بڑی پابندیاں لگائیں، عوام بھی یہ تاثر لیتی رہی ہے کہ یہ شاید ہر وقت رولا ہی ڈالتے رہتے ہیں۔ تو اب ہم چونکہ مذہبی کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعت بھی ہے تحریک لبیک پاکستان، تو یہ سیاسی معاملات میں عوام کے ایشوز ان پر بولنا بھی فرض بنتا تھا۔ ہم انتظار کرتے رہے کہ یہ جو بڑی دعوے دار پارٹیاں ہیں PDM اور PTI شاید عوامی آواز پہ کان دھریں، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ 6-7 ماہ ہو گئے ہیں یہ سوائے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے کچھ بھی نہیں کر رہے، تو اب عوامی مطالبات کو حقیقی معنوں میں ایوانوں تک پہنچانے کے لیے یا آواز اٹھانے کے لیے تحریک لبیک پاکستان نے مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ سٹیپ دوسرا ہے پریس کلبز کے ذریعے، کیونکہ پریس کے اکثر جو مالکان ہیں بڑے پریسز کے مالکان وہ ہمیں کوریج نہیں دیتے، آپ سب شاہد ہیں اس بات کے، تو ذرا آپ کے دہلیز تک پہنچ کے بھی ہم آواز اٹھائیں، دیکھیں کتنی آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر پھر بھی حکمرانوں کے کانوں پہ جوں نہ رنگی تو اگلے لائحہ عمل کا قائد محترم نے ببانگ دہل پرسوں اعلان فرمایا ایک بہت بڑے جلسہ عام میں کہ پھر ایسا احتجاج ہوگا کہ دنیا دیکھے گی، دنیا دیکھے گی،
قائد محترم نے. یہ اسلام آباد میں داخل ہونے یا اسلام آباد پر چڑھائی کا بھی کوئی ہے پروگرام؟ نہیں، اگر انہوں نے قیمتیں کم نہ کی تو یہ ہمارے احتجاج کا قائد محترم کا اعلان سنتے پہلے یہ خود اسلام آباد سے بھاگ جائیں گے انشاءاللہ العزیز. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز. جی بہت شکریہ جناب. Thank اس you وقت جناب. ہمارے ساتھ موجود تھے حافظ مولانا فدا محمد وقاص صاحب، جو کہ باقاعدہ طور پر مہنگائی کے سلسلے میں پرامن ایک مظاہرہ ہوا ہے پریس کلب کے آگے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، اور یہ واقعی عوامی مسئلہ ہے، مہنگائی ہے اور مہنگائی نے اس ملک کی کمر توڑ دی ہے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، جزاک اللہ.